بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آج بات کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان میں تعلیم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو کھلواڑ ہو رہا ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ آج سے 20 سال پہلے میں اسلام آباد میں روزنامہ خبریں کا ایڈیٹر تھا، اسلام آباد کا اسٹیشن ہیڈ تھا۔ تو ایک ریٹائرڈ پروفیسر میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ سلیبس پہ لکھیں جو سلیبس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے 3-4 ایشوز بتائے، میں نے ان پہ لکھا۔ آپ یقین کیجئے مجھے حکومت کی طرف سے اتنا سخت رسپانس آیا کہ یہ وہاں ایک خاتون تھی بیلا طاہر، مجھے وہ نام کبھی نہیں بھولے گا۔ چاروں صوبوں کے ٹیکسٹ بک بورڈ کا جو بھی سلیبس ہوتا تھا وہ حتمی منظوری اس سلیبس کی اسلام آباد سے ہوتی تھی، اس دور کی بات ہے، اور وہاں ایک بیلا طاہر صاحبہ خاتون تھیں، اور وہ اتنی مضبوط تھیں کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہ کسی کتاب میں شامل ہو سکتی تھی، نہ اسے نکالی جا سکتی تھی۔ اور باقاعدہ اس دور میں ایک پالیسی بنا کر جو چیزیں نکالی گئی تھیں ان میں اسوہ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے حوالے سے کوئی باتیں، اور جو خوبصورت اصلاحی مضامین تھے وہ نکالے جاتے تھے مرحلہ وار۔ تو مجھے اتنا سخت ریئیکشن آیا اور مجھے ڈسپلیئر نوٹ ملا کسی طاقتور ہستی کی طرف سے کہ جناب یہ آپ نا اس پہ آپ خاموش رہیں اور آپ سلیبس کے معاملات کو مت چھیڑیں۔ یہ 20 سال میں آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ابھی یہ صورتحال ہے کہ جو وائس چانسلرز کی سلیکشن ہوئی ہے اس میں جو کرپشن اور جو کھلواڑ ہوا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور میں یہ بات ببانگ دہل کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ پیسے لیے گئے یا نہیں لیے گئے، اور لیے گئے تو کتنے لیے گئے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے لوگ پیسے اٹھا کے پھر رہے تھے، اور ایسے جو پیسے اٹھا کے پھر رہے تھے وہ لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک صاحب نے لاہور میں جا کے 4 کروڑ کی ڈیل کی، ایک صاحب ایک جنوبی پنجاب کی یونیورسٹی کا 25 کروڑ کی آفر لگا بیٹھے تھے کہ میں 25 کروڑ دیتا ہوں، مجھے وہیں دوبارہ لگا دیا جائے۔ یہ تعلیم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور میں نے ایک وائس چانسلر صاحب کو پچھلے دنوں 1.5 سال میں نے فائٹ کی، کیونکہ چیئرمین سینٹ جو ہیں یوسف گیلانی صاحب، ان کا آبائی حلقہ تھا، اور الیکشن کچھ بھی ہو، الیکشن لڑنے والے کی بہت سی مجبوریاں آتی ہیں، ہمیں تو وہ بہت آزاد نظر آتے ہیں نا، لیکن حقیقت میں جتنے وہ بلیک میل ہوتے ہیں شاید ہی ہوتا ہو۔ اب گیلانی صاحب کا حلقہ ہے نواب پور، تو نواب پور ایک ایسا گاؤں ہے جس میں اچھے خاصے ووٹ ہیں، وہاں ڈاکٹر اختر کالرو صاحب جن کی پی ایچ ڈی مشکوک، جن کی ساری جو کہ 2007 سے لے کر 2017 سے لے کر 2024 تک انلیگل بیٹھے رہے، ان کے پاس نہ کوئی اپائنٹمنٹ لیٹر تھا، نہ کوئی توسیع لیٹر تھا، ایکسٹینشن تھی ان کے پاس، نہ کوئی ٹیمپریری ارینجمنٹ تھا، اور نہ کوئی ان کے پاس ایڈ ہاک اپائنٹمنٹ تھی، اور ان کی ٹرمینیشن ہو چکی تھی۔ یہ پانچوں چیزیں ہونے کے باوجود ہی واز ٹرمینیٹڈ۔ ان کے پاس کوئی سٹے نہیں تھا، انہوں نے سٹے لیا لیکن سٹے واپس لے لیا، اس کے باوجود وہ 7 سال کرسی پہ براجمان رہے، اور وہ چیکوں پہ سائن کرتے رہے، اور ان کے سائن شدہ چیک تھے وہ بینک اپروو کرتے رہے، بینک منظور کرتے رہے، اور کیش جاری کرتے رہے، چیک کے اوپر رقوم جو ہے ہر مہینے جاری ہوتی، تنخواہیں جاری ہوتی تھیں۔ یہ اس ملک کی انتظامی بدحالی کے حالات ہیں۔ اور یونیورسٹی میں جو کچھ ہو رہا تھا، جس طرح بلیک میلنگ وہاں اساتذہ کو کی جاتی تھی، جس طرح ان کی تضحیق کی جاتی تھی، میں نے اس ایشو کو اٹھایا۔ میں نے تقریباً 1.25 سال باقاعدہ مقدمے بھگتے، فائٹ کی۔ الحمدللہ ہمارا جو کیس تھا وہ سپریم کورٹ میں جب ایک قصہ آیا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سابق تھے، انہوں نے ان کو نوٹس دیا، تو جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے باتیں ایسی کی، انہوں نے جج صاحب نے فوری طور پر انہیں نکالنے کا حکم دیا۔ اس کے باوجود وہ بیٹھے رہے جب تک انہیں فورس کے ذریعے نہیں نکالا جا سکا۔ ابھی ایک ایمرسن یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب ہیں۔ ناظرین میں حیران ہو گیا کل جب میں نے ان کی سی وی پڑھی، جو ان کی سی وی ریکارڈ کے اوپر ہے، وہ بنیادی طور پہ لائبریرین ہیں۔ وہ پشاور میں لائبریرین رہے، وہ پنجاب کی مختلف اداروں میں لائبریرین رہے، اور وہ امریکن ایمبیسی میں، امریکن کونسلیٹ میں لائبریرین رہے، اور لائبریرین کے طور پہ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت گزارا۔ اور حیران کن نمبر یہ ہے کہ ایک طرف وہ پاکستان میں لائبریرین کی جاب بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ پاکستان سے کوسوں دور
ایک دوسرے ملک میں وہ ساتھ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے 2004 سے 2010 تک پی ایچ ڈی بھی کی اور ساتھ پاکستان میں نوکری بھی کی۔ یہ ایک انوکھا میرے سامنے ریکارڈ آیا، اور پی ایچ ڈی ان کی اسی پی ایچ ڈی کی بیس پہ وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں گئے، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن سے وہ امرسن یونیورسٹی ملتان میں آگے وائس چانسلر لگ گئے، اور جو انہوں نے وائس چانسلر کے طور پہ یہاں گل کھلا رہے ہیں اور جو کھلائے ہیں ان کا تصور محال ہے۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے اکثر جو بورڈ ہیں، آپ دیکھیں بورڈ کتنا اہم ہوتا ہے، بورڈ کا کتنا کام ہوتا ہے، ہزاروں بچوں کا مستقبل ان بورڈز جو تعلیمی بورڈ ہے ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سال ہا سال سے تعلیمی بورڈوں کے چیئرمین نہیں ہیں، بہت سے تعلیمی بورڈ جو ہے وہ چیئرمین کے بغیر کام کر رہے ہیں۔ یہاں آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو حکومت ہے، ہماری جو اشرافیہ ہے، ہمارے جو لوگ پاکستان کے معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ کس طرح ہماری یوتھ کو، ہماری اگلی نسلوں کو تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں، کہ ان کے لیے بورڈ کے چیئرمین کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ ایک کمشنر کے پاس اضافی چارج ہے اور کمشنر صاحب بیٹھے ہیں، اور اضافی چارج میں کبھی کبھی وہ سائن مہینے میں ایک آدھ مرتبہ فائلیں آ جاتی وہ سائن کر جاتے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، بغیر سربراہ کے کبھی ادارے چلتے ہیں۔ اور سربراہ بھی پہلے کیا ہوتا تھا، تعلیمی ایک ہستی ہوتی تھی جس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہوتا تھا۔ ابھی بہت سے جو وائس چانسلر ہیں وہ ایسے اپوائنٹمنٹ ان کی ہوئی ہے جن کا کوئی تعلیمی بیک گراؤنڈ نہیں۔ تو ناظرین، یہ ظلم کون کر رہا ہے، یہ کھلواڑ کیسے کیا جا رہا ہے، اور کیسے اپنی نئی نسل کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ بدقسمتی دیکھیں کہ انڈیا میں ایک فارن منسٹر صرف 5 سال کے ٹینیور میں اپنے حلقے کے 5,000 سے 6,000 لڑکوں کو آئی ٹی کی تربیت کے لیے بیرون ملک بھجواتا ہے، اور آج انڈیا آئی ٹی میں کہاں پہنچ گیا۔ اور ہمارے بھی ایک فارن منسٹر تھے جنہوں نے کئی سال فارن منسٹر رہے۔ مجھے جتنے بھی یہاں فارن منسٹر ہیں کچھ ایک کا بتا دیں جس نے کبھی آئی ٹی میں یا پاکستان کی یوتھ کو باہر مختلف ممالک میں انہیں تعلیم دلوانے میں کوئی ایگریمنٹ اس قسم کا کیا ہو۔ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ سب اس جاہل رکھنا چاہتے ہیں اس قوم کو، تاکہ اگر ان کو شعور آ گیا تو یہ ووٹ کی جو طاقت ہے وہ استعمال کریں گے ان کے خلاف۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ تعلیمی بورڈوں کے چیئرمین لگنے دیے جا رہے ہیں، نہ آپ کے کنٹرول میں، حکومت کے کنٹرول میں بالکل سلیبس نہیں ہے۔ میں یہ دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، سلیبس کہیں اور سے اپروو ہوتا ہے۔ تو اگر یہ حالات ہیں، اور سب سے آخر میں جو بات بہت زیادہ تشویشناک ہے کہ غریبوں پہ تعلیم کے دروازے بند کرنے کے لیے پنجاب کے اکثر سکول جو ہیں، جن کی کروڑوں روپے کی نہیں اربوں روپے کی جن کی پراپرٹیز ہیں، وہ پرائیویٹ پارٹیوں کو دیے جا رہے ہیں، اور اس سے بڑا ظلم پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ تو اللہ نے ایک حکمران تھے پاکستان کے، انہوں نے فیصلہ کیا اچانک کہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کی جو زمین ہے اس میں ایک جو ہے کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے وہاں پلازے بنائے جائیں، وہاں ہائی رائز بلڈنگ بنائی جائیں، اور یونیورسٹی کو یہاں سے باہر شفٹ کر دیا جائے رائے روڈ کے اوپر کوئی جگہ لے کر۔ وہ تو اللہ نے کرم کیا کہ اس ظلم کرنے سے پہلے ان کی حکومت چلی گئی، ورنہ اس کے اوپر کام تیزی سے جاری تھا، اور انہوں نے وائس چانسلر کو اپنے ساتھ، اس وقت کے وائس چانسلر کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج شکر ہے کہ وہ پنجاب یونیورسٹی بچی ہوئی ہے، لیکن میں پنجاب یونیورسٹی کی جو زرعی زمین ہے اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔